فرعون کی ممی کا باریک بینی سے معائنہ کرنے والا انگریز سائنسدان پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد سچا ہے۔ 1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں بھی یا نہیں۔ اس تمام واقعے کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 52 میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح سے فرمایا گیا تھا، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مصالحے لگا کر اسے پوری شان و احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ خنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح خنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیات بھی نازل ہوئی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی محنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبسیہ کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا کہ جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جانب جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1851 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف قسم کے سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ نئے جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں
تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستور نے سلامی دی اور فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے اس معاملے پر مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد اور ٹی وی چینل پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریخا اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا آخری نبی حضرت محمد سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں کروڑوں درود و سلام۔ دوستو، میرا نام ہے ملک عادل اور آپ دیکھ رہے تھے ملک ہب یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔